हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक टॉक और मैं हूं अप्सरा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं आपके लिए और वो टॉपिक है डार्क वेब या फिर डीप वेब। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल टू वॉच मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर। आज मैं आपको बताऊंगी कि डार्क वेब किस तरीके से काम करता है। मैंने बहुत रिसर्च की और इसको खुद से समझना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को कन्वे करना थोड़ा सा टेक्निकल काम है। इंटरनेट इंसानियत की एक जदीद इजाद है और उसने दुनिया को बदल के रख दिया है। दुनिया का पूरा नक्शा ही तब्दील कर दिया है इस इंटरनेट ने। एक सेकंड में एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। इंटरनेट की तीन दुनिया है। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब एंड नंबर 3 विच इज ओवर टॉपिक टुडे इज डार्क वेब। इनको समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में इंसानों के कितने ग्रोह हैं। अगर हम उन ग्रुप्स को भी 3 ग्रोहों में तकसीम करें तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। नंबर 1 पे वो लोग आते हैं जो कि आम लोग हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में, यानी मैं और आप भी उसमें शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनका सिस्टम को बनाने या उसको चलाने में कोई अमल दखल नहीं है। दे आर कॉल्ड कॉमन पीपल। ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे होते हैं और ये लोग सरफेस वेब को इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको इजीली नजर आता है, जिसमें फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है और शॉपिंग के लिए बेइंतहा बनाई गई एप्लीकेशंस हैं। जाहू, हॉटमेल वगैरह भी इसी कैटेगरी में आता है। ये सब कुछ सरफेस वेब पे काम करता है, जो कि आम लोगों के लिए बनाई जाती है और इसको आम लोग ही इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं या कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो मिलकर इन लोगों को कंट्रोल करते हैं। इस सरफेस वेब को इस्तेमाल करने वाले अरबों और खरबों लोग हैं। अब दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो खुद सिस्टम हैं या जो सिस्टम को चलाते हैं, यानी कि वो लोग जो पहली तरह के लोगों यानी सरफेस वेब के इस्तेमाल करने वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं। इनकी तादाद निस्बतन कम है। अब ये कौन लोग हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बहुत बड़े बड़े बैंक हैं। ये आलमी मालियाती इदारे हैं। ये कुछ स्ट्रॉन्ग मुल्कों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के हुक्मरान हैं। ये इंटेलिजेंस के इदारे हैं या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे। ये इस किस्म की बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज, यानी कि वो लोग जो कि सिस्टम को चला रहे हैं, उन पे मुश्तमिल ग्रुप है। ये पॉलिसीज भी बनाते हैं, कवानीन भी बनाते हैं, यानी कि सरफेस इंटरनेट यूज करने वाले लोगों को ये पॉलिसीज बनाने वाले लोग कंट्रोल करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि सिस्टम बनाते हैं, खुद भी इसी सिस्टम का पार्ट है और बाकी सारे लोगों को भी इस सिस्टम को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी इनकी है। इन लोगों को पॉलिसीज या कवानीन बनाने के लिए भी इंटरनेट दरकार है और ये जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं डीप वेब, यानी कि हमारी सेकंड कैटेगरी। ये डीप वेब एक बहुत बड़ी वेबसाइट का एक एरिया है। बैंक्स की सब ट्रांजैक्शंस और इंटेलिजेंस इदारों की तमाम रिपोर्ट्स इसी के थ्रू ट्रांसफर की जाती हैं या शेयर की जाती हैं। खुफिया ईमेलिंग भी इसी के थ्रू की जाती है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप में आपका सारा डाटा महफूज है, लेकिन कॉमन लोग एक दूसरे के डाटा को एक्सेस इजीली नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट्सएप के पास सबका डाटा महफूज है क्योंकि व्हाट्सएप एक सिस्टम है। इसी तरह फेसबुक और गूगल के पास भी आपका तमाम डाटा महफूज किया जाता है क्योंकि ये भी एक सिस्टम है। मल्टीनेशनल कंपनीज का अपनी डील्स करने का एक अनोखा तरीका है क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से डील्स नहीं करते। उनकी एक अपनी अलग दुनिया है जिसको हम डीप वेब कहते हैं, यानी कि हमारी सेकंड कैटेगरी। डीप वेब के जरिए वो सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। अब आ गया हमारा तीसरा हिस्सा, यानी कि डार्क वेब, जो कि हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। अब इन लोगों को आके थोड़ा समझिए। ये वो लोग हैं जो कि अपनी दुनिया खुद ही बनाते हैं। ना ये पहली तरह के लोगों में से हैं और ना ही दूसरी तरह के लोगों में से, यानी कि ना तो इनको चलाया जाता है और ना ही ये चलाने वालों में से हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद ही बनाते हैं और उसको खुद ही चलाते हैं। इनको क्रिमिनल्स कहा जाता है आम जबान के अंदर। पुराने ज़माने में इनको बहरी कज़ाक का नाम दिया जाता था या लुटेरे कहा जाता था। डाकू, गद्दार, बागी, यानी कि तमाम बुरे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दौर जदीद में इनको अंडरवर्ल्ड का नाम दिया गया। अंडरवर्ल्ड उन लोगों पे मुश्तमिल है जो कि पहले लोगों में से उठते हैं, दूसरे लोगों के बनाए गए सिस्टम को चैलेंज करते हैं और फिर बना लेते हैं अपनी तीसरी वर्ल्ड। तो इन्होंने अपना एक अंडरवर्ल्ड बना लिया। इनके अपने कवानीन और रवाबित थे और ये अपने तरीकों से ही चलते हैं और बहुत सी फिल्में इनके ऊपर बनाई गई हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं और एग्जैक्टली उन फिल्मों में जो दिखाया गया है दर हकीकत में वही होता है। अब इंटरनेट की ज़रूरत इनको भी पड़ती। अगर ये नॉर्मल सरफेस इंटरनेट यूज़ करते तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग पकड़े जाते। डीप वेब के अंदर ये लोग जा नहीं सकते
تو انہوں نے اپنا ایک ڈارک ویب بنایا جو کہ ہماری تیسری کیٹیگری ہے۔ تو جو یہ ڈارک ویب ہے اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اوپنلی نہیں کیے جا سکتے، تو یہ اپنا ہر کام خفیہ طریقے سے کرتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ تو انٹرنیٹ کا بہت بڑا حصہ ایک خفیہ رکھا گیا ہے، اور اس کو بنانے والے لوگ بھی کرمنلز ہیں یا انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں۔ وہ انڈر ورلڈ کے طریقے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، ان کا اپنا قانون ہے اور ان کے اپنے ہی طریقے ہیں۔ وہ اسی کے اندر اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ہم لوگ عام یعنی کہ میں اور آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو میں گھوم گئی، اس میں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی میں کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی۔ آدمی اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ڈارک ویب ہے یہ انتہائی ایک گندا دلدل ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ دھستا چلا جاتا ہے، اور اس کا ڈیپ ویب اور سرفیس ویب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دنیا سے الگ کٹے ہوئے لوگ ہیں اور یہ پکڑے بھی نہیں جاتے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا سمجھیں کہ اس کی کیا پرسنٹیج ہے۔ ڈائیگرام کے مطابق جو ٹاپ کا ایریا ہے وہ کہلاتا ہے سرفیس ویب، یعنی کہ دنیا کے کروڑوں لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ صرف ہمارا 4% بنتا ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے ڈیپ ویب، یعنی کہ وہ انٹرنیٹ جو کہ سسٹم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ وہ 90% ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں ڈیٹا بھیجا اور ریسیو کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے انٹرنیٹ کی تعطل برداشت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے 90% ٹوٹل انٹرنیٹ کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی رہ گیا باٹم ایریا جو کہ ہے ڈارک ویب۔ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 6% ڈارک ویب استعمال کرتی ہے۔ عام آدمی کے لیے سرفیس ویب، عام آدمی کو کنٹرول کرنے والے سسٹم کے لیے ڈیپ ویب، اور جو سب سے ڈارک ہے اور جو سب سے ڈیپ ہے وہ ہے انڈر ورلڈ، یعنی کہ ڈارک ویب۔ اب یہ ڈارک ویب کرتا کیا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سینسر کروں گی۔ یہ کئی قسم کی سروسز سیل کرتا ہے۔ اس میں ایسے ایسے بازار موجود ہیں جو کہ چوری کا مال سیل کرتے ہیں۔ اس میں ایسے ایسے بازار موجود ہیں جہاں پہ اسمگلنگ کی جاتی ہے، جہاں پہ آپ منشیات خرید بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کام آن لائن کیا جاتا ہے، لیکن عام آدمی کی اس انٹرنیٹ پہ ایکسیس نہیں ہے۔ CIA، FBI اور پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے جب ان کے پیچھے لگے تو یہ اتنی کوئکلی اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو فالو نہیں کر پاتا۔ ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، یہ فوراً ڈیل کرتے ہیں اور فوراً ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، اور یہ صرف ڈارک ویب پہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان کا طریقہ کار بہت خفیہ ہے۔ یہ اسلحے کی بھی اسمگلنگ کرتے ہیں، اب چاہے وہ راکٹ لانچر ہو، ایک AK-47 چاہیے، تو سب قسم کے ہتھیار یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ کرائے کے قاتل تک موجود ہیں، جس کو انڈیا میں کہتے ہیں سپاری دے کر کسی کا قتل کرنا۔ ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہائر کیا جاتا ہے اور قیمت ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، آن لائن ہی ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے۔ کانٹریکٹ انٹرنیٹ کے تھرو ہی باہر آتا ہے اور پھر وہ سپاری والا قاتل اپنے ٹارگٹ کو جا کر مار دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں میں اونٹوں کے اوپر بچوں کو بٹھا کر ریس کی جاتی تھی، اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن در حقیقت وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ ڈارک ویب پہ شفٹ کر دی گئی ہے۔ اب ان کو فزیکلی جا کر دیکھنا نہیں پڑتا بلکہ آن لائن شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ لڑائیوں کے مقابلے، وہ بھی سمپل والے جھگڑے نہیں بلکہ خون خرابے والی لڑائیاں، اس کو بھی ڈارک ویب پہ دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح کی فائٹس کے اوپر اربوں خربوں کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ اس کا ایک سب سے دردناک حصہ ہے خواتین اور بچوں کو فزیکلی ابیوز کر کے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا، اور 90% ڈارک ویب پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ ان ویڈیوز کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اور اربوں ڈالرز اس کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ صرف نہ تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں بلکہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کس طرح بچوں اور عورتوں کو ابیوز کیا جائے۔ وہاں پہ ٹارچر کرنے والے لوگ ریڈ روم میں اسی طرح ٹارچر کرتے ہیں جس طرح لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس طرح کا گھنونا جرم بھی ڈارک ویب پہ کیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ایک سکینڈل چلا تھا کہ بچوں کی نازیبا ویڈیو بنا کر اس ڈارک ویب پہ سیل کی گئی ہے۔ اس معاملے میں ایک آدمی کو پکڑا گیا تھا جس کو اب رہا کر دیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جسمانی اعضاء کی خرید و فروخت بھی ڈارک ویب میں کی جاتی ہے۔ انسانوں کے جو جسم کے حصے ہیں ان کو خریدا اور فروخت کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے آدم خور قسم کے انسان بھی موجود ہیں ڈارک ویب میں جو کہ انسانی خون اور انسانی گوشت خریدتے ہیں۔ ڈارک ویب کے اندر کچھ شیطانی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ وہ سکھا رہے ہیں کہ مردوں سے بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ چھوٹے بچے جن کی پیدا ہوتے ہی یا تو موت ہو جاتی ہے یا پھر پری میچور پیدا ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے کہ جادو ٹونا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے اوپر ٹارچر کی انتہائی خوفناک ویڈیوز ڈارک ویب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔
جو کہ لوگوں کی فرمائش پہ ان کو دکھائی جاتی ہیں اور اس کے لیے بھاری رقم پے کرتے ہیں وہ لوگ۔ عام کرنسی کے ساتھ ساتھ اس کی پیمنٹ بٹ کوائن میں بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ ڈارک ویب کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قتل سے لے کر ٹارچر سے لے کر اسمگلنگ، ہر طرح کا کالا دھندا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی باہر نکلی ہے کہ انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ہاتھ کچھ انتہائی خطرناک قسم کے ہتھیار لگ چکے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو پکڑنا انتہائی ناممکن سا کام ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا یہ کہاں سے بیٹھتے ہیں اور کہاں آپریٹ کرتے ہیں۔ ڈارک ویب پہ 550 ارب انفرادی فائلیں موجود ہیں۔ 6608 مختلف سائٹس ہیں جن کا صرف 17% ہی ہم تک پہنچا ہے۔ زیادہ تر معلومات ہڈن رکھی گئی ہیں۔ اس کالے بازار میں انٹر ہونے کے بعد اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جان لے یا پھر اس دھندے کو چھوڑنا چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ ڈارک ویب اتنا خطرناک ہے کہ خاموشی سے اس بندے کا قتل کروا دیا جاتا ہے اور کسی کو بھنک تک نہیں لگتی۔ تو ڈارک ویب میں گھسنے والے لوگ موسٹلی بغاوت کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک ڈارک ویب، اور میرے پاس جتنی بھی انفارمیشن تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ ڈارک ویب دراصل ایک شیطانی دنیا ہے۔ یہ لوگ سسٹم کو نہیں مانتے، سسٹم کو نہیں فالو کرتے، یہ لوگ اپنی دنیا بنا دیتے ہیں۔ ہوپ یو لائک دس ویڈیو. Kindly do like, share and comment. And don't forget to press the bell icon. Take care. Allah Hafiz.